السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ نیلوفر کالج ہی کے زمانے سے ایک نمبر کی فلرٹ واقع ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کے مزاج اور کردار کا یہ کون سا پہلو تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں سے ان کے دوست چھین لیا کرتی۔ اس کے اس عمل کو چھین لینا ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ باقاعدہ چیلنج کر کے یقین دلاتی اس طرح اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی بد دعائیں لی ہوں گی، کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے۔ انتہا یہ تھی کہ وہ لڑکیوں سے ان کے منگیتروں تک کو اچک لیتی تھی اور کئی کی طلاقیں بھی کروا چکی تھی۔ اور جب اسے کہا جاتا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ہنس کر کہا کرتی، یار ان لڑکیوں کو تو میرا احسان ماننا چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں یہ ثابت کر دیتی ہوں کہ انہوں نے جس کو اپنا دوست بنایا ہے، جس سے محبت کی ہے یا جس سے منگنی کی ہے یا جس کو اپنا شوہر بنایا ہے، جس کی وہ پوجا کرتی ہے، وہ کس نیچر کا ہے، کتنا بے وفا ہے اور آگے جا کر وہ کیا گل کھلائے گا۔ یہ تھا اس کا فلسفہ۔ پورے کالج کی یہ بدنام ترین لڑکی تھی۔ نہ جانے کیا جادو تھا اس میں، جو لڑکا بھی اس سے ملتا اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اس کے خلاف شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور اب کئی برسوں کے بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، تمہارے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ یاد کرتی ہوگی کہ میں کتنی ایڈونچر سی لائف گزار رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بتاؤ شوہر کے ساتھ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ تم اندازہ لگاؤ کیسی گزرنی چاہیے۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، خدا جانے تمہارا مزاج اب کیسا ہوگا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں یار۔ وہ ہنس پڑی، اور جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو وہ بیچارہ میرے بغیر سانس بھی نہیں لے گا۔ ہاں یہ جادو تو ہے تمہارے پاس، ہر آدمی تمہارا دیوانہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سرسری طور پر اسے اپنے مکان کا پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے میں کسی دن آؤں گی تمہارے میاں سے ملنے، اس نے کہا۔ دیکھو تو تمہارے میاں جی کیسے ہیں۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے اپنا پتہ بتا کر شاید غلطی کر دی ہے، لیکن پھر یہ خیال آ گیا کہ جنید ایک پختہ ذہن کے مالک ہیں، میچور ہیں، باکردار انسان ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ حسین جادوگرنی ان پر اپنے چکر نہیں چلا سکتی۔ کچھ دیر اور گپ شپ کرنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا۔ گھر آ کر جب میں نے جنید کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کمال ہے، لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اس پر حیرت ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میں اس کے گھر والوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سب بہت ہی شریف لوگ تھے، پڑھے لکھے، مہذب۔ بیچارے اپنی بیٹی کے کارنامے سن سن کر پریشان ہو جاتے ہوں گے۔ ویسے تمہیں گھر نہیں بلانا چاہیے تھا اس کو، بس اتفاقاً اس کو پتہ بتا دیا۔ وہ کہاں آنے والی ہے، اور اگر آ بھی گئی تو آپ پر اتنا بھروسہ تو ہے مجھے۔ میں نے جنید کی آنکھوں میں دیکھا۔ جنید نے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میرا خیال تھا نیلوفر نہیں آئے گی۔ میں نے پتہ زبانی ہی بتایا، اسے یاد بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن ایک شام وہ آ ہی ٹپکی، اپنے اسی انداز میں، لاؤبالی سی، لاپرواہ سی، قیامت بنی ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یار میں نے تو سمجھا تھا کہ تم پتہ بھول گئی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں میری یادداشت بہت تیز ہے۔ ہاں خود سے کسی کو بھولنا چاہوں تو اور بات ہے، ورنہ کسی کو آسانی سے نہیں بھولتی۔ میں اسے لاؤنج میں لے آئی۔ اس وقت جنید گھر پر نہیں تھے اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب تک یہ نیلوفر یہاں موجود ہو وہ نہ آئے، لیکن کچھ دیر کے بعد جنید بھی آ گئے۔ میں نے جب نیلوفر کا ان سے انٹروڈکشن کروایا تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پیدا ہو گئے۔ پھر وہ ایکسکیوز می کہہ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس وقت میں نے اتنا اطمینان محسوس کیا تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ یار تمہارا شوہر تو بہت روڈ ہے۔ ہاں وہ کچھ ایسے ہیں، میں جلدی سے بولی۔ ویسے تو ہر طرح سے ٹھیک ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس خرابی یہ ہے کہ کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتے، نہ جانے کیسے ہیں۔ کمال ہے، آئندہ سے کم از کم میں تو نہیں آؤں گی۔ نہیں یار اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو۔ میں نے کہا، تم ضرور آیا کرو۔ نہیں بھائی، بس تم اپنا فون نمبر دے دو، تم سے فون پر بات کر لیا کروں گی۔ میں نے خوشی خوشی اپنا فون نمبر اسے دے دیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ بہت سستے میں جان چھوڑ رہی تھی۔ نیلوفر کچھ دیر بعد چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں داخل ہوئی تو جنید نے پوچھا، وہ چلی گئی؟ ہاں وہ چلی گئی، لیکن آپ تو کچھ دیر بیٹھ جاتے۔ میں نے کہا، نہیں یار
ایک تو تم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، پھر جب میں نے اسے دیکھا پہلی ہی نظر میں وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی حسین تو ہے، اس کا حسن چڑیلوں والا ہے، اور چڑیلوں کو جانتی ہو نا تم اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا، بظاہر بہت اچھی ہوگی لیکن اس کے وجود کی چھپی ہوئی خباثت اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ او ہو، بہت تجربہ ہے آپ کو۔ ہاں، صرف مجھے نہیں، ہر مرد کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ عورت کو دیکھتے ہی اس کی معصومیت یا اس کے برے ارادوں کے بارے میں جان جاتے ہیں اور کیریکٹر کا اندازہ بھی لگا لیتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد نیلوفر کا فون آیا۔ وہ مجھے اور جنید کو اپنے گھر ڈنر پر بلا رہی تھی۔ یار کیا ضرورت ہے اس کی، میں نے کہا، ہم ویسے ہی مل لیں گے۔ ضرورت تو ہے نا، اس لیے تو بلا رہی ہوں۔ میری جان، تم نے تو اپنے میاں سے ملوا دیا، اب ذرا میرے میاں جی سے بھی مل لو۔ میں نے جب جنید سے کہا تو وہ بھی کچھ الجھ گئے۔ بس یہی سب مجھے پسند نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے رابطہ بڑھائیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کون سا روز روز اس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے پہلی بار اتنے چاؤ سے بلایا ہے، دعوت دی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے شوہر سے میں ملی۔ اچھا تھا انسان، بہت ہینڈسم تھا، کلچرڈ تھا۔ میں بھی اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کو اتفاق سے شوہر بھی کتنا اچھا مل گیا۔ پھر ہماری 2-3 ملاقاتیں اور ہوئیں۔ ایک شام وہ میرے پاس آئی تو جنید گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اس کے لیے چائے بنا دی تھی۔ چائے پینے کے دوران اس نے پوچھا، مائرہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں جنید سے بہت پیار ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میں جو اب پوچھنے والی ہوں اور آگے جو بات کرنے والی ہوں اس کا تعلق اسی سوال کے جواب سے ہے۔ تو پھر یہ سن لو کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں نے بتایا۔ اگرچہ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن ہماری محبت شادی کے بعد شروع ہوئی ہے، تو اس حساب سے تمہیں اس پر بھروسہ بھی ہوگا۔ ظاہر ہے محبت اور اعتماد تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن تم کیا کہنے والی ہو؟ میں تمہیں چیلنج دے رہی ہوں مائرہ، اس نے کہا، جس طرح پہلے دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے شوہر کو تم سے چھیننے والی ہوں ایک لمحے کے لیے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کمبخت نے بات ہی ایسی کی تھی، لیکن پھر مجھے جنید کی محبت اور اس کے اعتماد کا خیال آ گیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی جنید کو مجھ سے چھین لے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جنید کو نیلوفر کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کس مزاج کی ہے۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ اس نے ہنس کر پوچھا، کیا میرے چیلنج سے ڈر گئی ہو؟ ارے نہیں، چلو میں تمہارا چیلنج قبول کرتی ہوں۔ مجھے خود پر اور اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ تم اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے کچھ دیر پہلے مجھ سے کیا کہا تھا۔ پھر جب جنید گھر آئے تو ان کو دیکھ کر اچانک دل دھڑک اٹھا۔ نیلوفر کا چیلنج یاد آ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین لے گی؟ اس کی شیطانی طاقتوں سے کچھ بعید نہیں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتی، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ جنید مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ایک ذمہ دار انسان ہیں، وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیلوفر کو سخت ناپسند کرتے ہیں، نفرت کی حد تک۔ اس لیے نیلوفر کا کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس چیلنج میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گرچہ مجھے جنید کی طرف سے پورا یقین تو تھا، پھر بھی میں نے اس خطرے سے جنید کو خبردار کر دیا۔ وہ یہ سب سن کر بہت دیر تک ہنستے رہے۔ کمال کی لڑکی ہے تمہاری دوست، اس نے ہر انسان کو ایک جیسا سمجھ رکھا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں تو نہیں آئیں گے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ مجھے تو اس کے بیچارے شوہر پر افسوس ہونے لگا ہے کہ اس کی شادی کس بلا سے ہوئی ہے۔ میں یہ سب سن کر پوری طرح مطمئن ہو گئی، اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ایک بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے شوہر دیندار بھی ہیں، جانتے ہیں عورت کے مقام کو، اور عورت کتنا ذلیل ہوتی ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بیوی سے کس طرح وفاشوار ہونا چاہیے۔ اس لیے اب میں مطمئن تھی، لیکن میرا یہ اطمینان اس وقت غارت ہو گیا جب ایک دن نیلوفر کا فون آیا۔ یہ جنید سے گفتگو کے 1 ہفتے کے بعد کی کہانی ہے۔ میری جان اس کی آواز میں چہک تھی۔ تم شاید یہ سن کر برداشت نہ کر سکو کہ میں اپنے چیلنج کو جیتنے کے قریب آ چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس نہیں ہے۔ ایک بار راستے میں جنید سے ملاقات ہو گئی، پھر ہم ایک ریسٹورینٹ میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں ہم نے ڈھیروں باتیں کی اور اب ایک دوسرے کے اچھے خاصے دوست ہو چکے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں یقین اور بے یقینی کے درمیان جھول کر رہ گئی۔ دل کہتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے یوں ہی مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہوں گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ وہ سچ بول رہی ہے؟ اس کی خباثتوں سے کچھ بعید نہیں تھی، کچھ بھی امید نہیں تھی اس سے۔ وہ شیطانی سوچ رکھنے والی عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کا گھناؤنا گزرا ہوا کل میرے سامنے تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اسی طرح برباد کیا تھا، کتنوں کی محبتیں چھین لی تھی، کتنی لڑکیاں رو دھو کر خاموش ہو گئیں۔ خدایا کہیں اس قسم کی کوئی کہانی میرے ساتھ نہ ہو۔ میں نے اسی شام جنید سے پوچھ لیا، بہت ہی سرسری انداز میں، جنید یہ بتائیے کیا نیلوفر سے ملاقات ہوئی تھی؟ نیلوفر سے؟ وہ کچھ سٹپٹا گئے، ان کے ماتھے پر پسینے تھے۔ ایسی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی کوئی چوری پکڑی جائے۔ بتائیں نا، کیا اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ ہاں، وہ ایک بار راستے میں مل گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آپ دونوں کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھے تھے؟ او ہو، اب یہ کوئی اتنی خاص بات تو ہے نہیں جس کے لیے اتنی پریشان ہو جاؤ۔ تم اطمینان رکھو، وہ میرا یا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں کیا خاک اطمینان رکھتی؟ یہ سب سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میری تو نیندیں اڑ گئیں۔ کہاں تو میرے مولوی شوہر اور ان کا یہ کہنا کہ انہیں نیلوفر کی صورت تک سے نفرت ہے، اور کہاں یہ حال تھا کہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس گفتگو کے بعد جنید خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی پھر کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے خود ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جنید آئے نہیں تھے، مجھے مال سے 1-2 سوٹ لینے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ اس مال میں نئے جوڑوں کی بہت اچھی ورائٹی آئی ہوئی ہے۔ وہ مال گھر سے بہت قریب تھا۔ میں رکشہ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ میں کئی بار پہلے ہی وہاں اکیلی جا چکی تھی۔ میں نے رکشہ والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا۔ اسی وقت وہ دونوں دکھائی دے گئے۔ وہ مال ہی سے باہر آ رہے تھے، ہنستے بولتے ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ میں جلدی سے ایک طرف چھپ گئی۔ دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے اور میں مال سے کچھ لیے بغیر گھر واپس آ گئی۔ اب تو سب کچھ کنفرم ہو چکا تھا۔ نیلوفر سے اپنے تعلق کے بارے میں جنید نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس چڑیل کے جال میں اس کو پھنسنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو پھنس چکے تھے۔ پر نیلوفر چاہے جیسے بھی ہو، سوال یہ تھا کہ جنید کو کیا ہوا تھا؟ ان کی وفاداری، ان کی دینداری کہاں چلی گئی؟ وہ خوبصورت باتیں کہاں چلی گئیں کہ بیوی سے انسان کو وفا کرنی چاہیے، غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے۔ تو یہ بات بس یوں ہی کہہ دی تھی؟ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے خاموش ہو کر صبر کر لیا تھا۔ میں سنگن لیتی رہتی تھی۔ رشتے کے کزن کو خاموشی سے جنید کے پیچھے لگا دیا۔ وہ مجھے ان دونوں کی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ آج وہ دونوں فلاں پارک میں تھے، دونوں فلاں ہوٹل میں تھے، دونوں نے کیا کیا شاپنگ کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا۔ نہ جانے اس کیس کا کیا انجام ہونے والا تھا، جنید نے کیا سوچ رکھا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، نہ جانے اس کہانی کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ کیا نیلوفر جنید کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لے گی؟ کیا جنید اس کی خاطر مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا نیلوفر اس طرح جنید کو دھوکے دے گی جس طرح وہ دوسروں کو دیا کرتی تھی؟ میں نے نیلوفر کے موضوع پر جنید سے بات کرنی چھوڑ دی۔ جو ہونے والا تھا اسے تو سامنے آنا ہی تھا۔ جنید نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں، بالکل اس طرح جیسے کسی کے جال میں ہیں، کسی کے سحر میں ہیں۔ صبح اٹھتے، ناشتہ کرتے، میری طرف نہیں دیکھتے اور خاموشی سے گھر سے چلے جاتے۔ جب گھر واپس آتے تو رات کے 12 بجے کے بعد ہی آتے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوتے۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسلام کے بہت قریب تھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، لیکن اب انہیں نمازوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ میں ان سے کہتی بھی کہ آپ تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور کبھی رات کے 12 بجے کے بعد آپ گھر نہیں آئے، اور آج اس طرح کیسے؟ تو وہ مجھے گھور کر دیکھتے، ان کی آنکھیں اس قدر لال ہوتی کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی۔ کچھ تو عجیب ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ اس وقت چھلک اٹھا جب میں نے سونے کی چوڑیوں کا ایک سیٹ دیکھا۔ وہ چوڑیاں جنید دفتر جاتے ہوئے بھول کر چلے گئے۔ اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ کیا میں نیلوفر کے پاس پہنچ جاؤں؟ لیکن وہ تو ایک نمبر کی بغیرت تھی۔ وہ کہتی کہ دیکھ لو، میں نے چیلنج دیا تھا اور جیت گئی، یا پھر میں جنید سے باتیں کروں، یہی بہتر تھا۔ گو کہ میں ان سے ڈرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بات کرنی تھی۔ میں نے اسی وقت جنید کو فون کیا۔ ہیلو۔ وہ میری آواز سن کر حیران رہ گئے۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت کیسے فون کر لیا؟ یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے آپ کی یادداشت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ میری یادداشت؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ویسے ہی، کیونکہ آپ چوڑیوں کا ایک سیٹ کمرے میں بھول گئے ہیں، میں نے کہا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی، جیسے اچانک شوق سا لگا ہو۔
کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ارے ہاں، وہ تو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ جنید نے بات بنانے کی کوشش کی۔ سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا لیکن بھول کر چلا آیا۔ بہانہ بناتے ہوئے آپ کو اپنے لہجے پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں نے فون بند کر دیا۔ جنید اس دن وقت سے پہلے آفس سے آ گئے، یعنی 12 بجے سے پہلے۔ میں ان کو دیکھ کر خاموش ٹی وی دیکھتی رہی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا بہت ناراض ہو؟ نہیں تو، میں خوش لہجے میں بولی۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مائرہ، جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ بات نہیں ہے، کہانی کچھ اور ہے۔ پلیز جنید، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ چلو، اس وقت اور کچھ نہیں کہہ رہا۔ جنید اتنا بول کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد جنید سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے، لیکن ان کے اندر وہ بدلاؤ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا۔ اور ایک اور بہت ہی زیادہ دل کو دہلا دینے والی بات کہ رات کو 12 بجے مجھے گھر میں کھٹ کھٹ کی آواز آتی۔ ایسے لگتا کوئی گھر میں داخل ہوا ہے اور وہ میرے سر پر چل رہا ہے، یعنی چھت پر کوئی چل رہا ہوتا۔ میں جنید کو اٹھانا چاہتی لیکن وہ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ یہ واقعات تب سے ہو رہے تھے جب سے نیلوفر نے جنید سے دوستی کی تھی، لیکن اب تک میں اس بات کی تہ تک نہیں پہنچی تھی۔ دراصل میں غیر ماورائی مخلوقات پر یقین نہیں رکھتی تھی، اسی وجہ سے میں نے ان باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ مجھے تو فکر اس بات کی تھی کہ وہ عورت میرے شوہر کو مجھ سے چھین رہی تھی۔ اب ہمارے درمیان ایسی خاموشی تھی، لیکن خاموشی میں، اس سناٹے میں کوئی چیخ ضرور بھرتی تھی۔ وہ چیخ کس کی تھی مجھے نہیں پتا۔ ایسی خاموشی جو کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہوتی۔ ایک دن وہ طوفان آ ہی گیا۔ جنید سے میری گفتگو کے 10-15 دنوں کے بعد نیلوفر ایک شام اچانک چلی آئی۔ اس کو دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس شام بھی جنید گھر پر ہی تھے۔ اس شام اس نے میک اپ بھی بہت ہلکا کر رکھا تھا، ورنہ عام طور پر وہ بہت ہی زیادہ میک اپ کرتی تھی۔ خیریت تو ہے؟ میں نے اوپری دل سے پوچھا، ورنہ دل تو ہو رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دوں۔ مائرہ، میں تمہارے پاس 2 خبریں لے کر آئی ہوں، اس نے کہا۔ ان میں سے ایک خبر تو یہ ہے کہ منور نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ مجھے یہ سن کر واقعی ایک جھٹکا سا لگا۔ طلاق دے دی؟ کب؟ آج اس بات کو 5واں دن ہو گیا ہے۔ کمال ہے، مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ کون بتاتا تمہیں؟ خیر، اب دوسری خبر بھی سن لو۔ میں تمہاری سوتن بن کر اس گھر میں آ رہی ہوں، تمہارے جنید کی دوسری بیوی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے، سچائی ہے، اس نے کہا۔ اور یہ بھی سن لو کہ یہ طلاق بھی جنید ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ منور نے یہ سب برداشت نہیں کیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ حالانکہ اس کے ساتھ جیسے تیسے گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن چلو اب زیادہ بہتر صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ میری عدت ختم ہو جائے پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کون دونوں؟ تمہارا شوہر اور میں۔ وہ پوری طرح میرے قابو میں ہے، پوری طرح میرے قبضے میں ہے۔ خاموش ہو جا ورنہ تیرا گلا دبا دوں گی۔ میں ایک جنون کی حالت میں چیخنے لگی، نکل جا یہاں سے ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ اس دوران جنید بھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ جنید، تم نے مائرہ کو بتایا نہیں کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں؟ کیوں؟ میں ایسی فالتو بات یہاں کیوں بتانے لگا؟ فالتو بات؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تڑپ کر بولی۔ مجھے منور نے طلاق دے دی ہے اور تم اسے فالتو بات کہہ رہے ہو؟ تمہارے شوہر نے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے طلاق دی ہے کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ جنید، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ محبت کے ناٹک کا اسی دن فیصلہ کر لیا جب تم نے چیلنج دیا تھا کہ تم مجھے میرے گھر سے میری بیوی سے چھین لو گی۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اپنا کر تمہیں اچانک چھوڑ کر ایک جھٹکا دے دوں، لیکن سوری، یہ جھٹکا زیادہ زور سے لگ گیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹتی ہوئی میرے شوہر کے پاس آئی اور اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ ایک دم اس کی حالت بدلنے لگی۔ وہ خوبصورت عورت کچھ اور بن رہی تھی، اس کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ کبھی جو گوری رنگت تھی اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے شوہر کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماری تو وہ پیچھے ہٹی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے جو کیا ہے میں تجھے مار ڈالوں گی۔ جنید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کہاں گئی وہ؟
نیلوفر کہاں گئی؟ کون ہے یہ عورت؟ اس کا چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ میں بہت سے سوالات کر رہی تھی اور کسی سوال کا جواب میرے شوہر نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ آنکھ بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا اور پھر پورے گھر پر انہوں نے ایک نظر ڈالی۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے پانی لا کر دیا۔ جنید نے اس پانی پر دم کیا اور اس کے چہرے پر اس پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ اس طرح جل رہی تھی جیسے اس کے چہرے پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے وہ بکھری پڑی تھی، اس کی راکھ وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ جنید، یہ سب کیا تھا؟ جنید نے کہا، رک جاؤ، ذرا صبر کر جاؤ، تم سے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا۔ انہوں نے اپنی سانس بحال کی۔ میں بھی رک گئی۔ میں تو چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طوفان آیا تھا؟ یہ کون سا عجیب طرح کا طوفان تھا؟ پورے گھر کی چیزیں بکھری ہوئی تھی اور جس وقت وہ نیلوفر پر پانی پھینک رہے تھے اس وقت چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، ایسی چیخیں جو کہ کانوں کو پھاڑ دیں، کبھی کسی مرد کی، کبھی کسی عورت کی، سب چیخ رہے تھے۔ ہو کیا رہا تھا کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر جنید کے جب ہوش بحال ہوئے تو وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، جاننا چاہتی ہو یہ سب کیا ہوا ہے؟ ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ نیلوفر کہاں گئی؟ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے، یہ جو عورت سامنے بکھری پڑی ہے، راکھ جس کی پڑی ہوئی ہے، یہ عورت ہی نیلوفر ہے۔ نیلوفر ایک انسان ہو کر اس طرح اس حالت میں؟ انسان نہیں تھی، عمل کرنے والی تھی، شیطان کی پجارن تھی۔ تم جانتی ہو یہ کسی بھی عورت سے اس کے شوہر کو، اس کے محبوب کو، منگیتر کو کیوں چھین لیا کرتی تھی؟ کیونکہ یہ ان سب کو اپنے قبضے میں کر کے اپنی طاقت کو بڑھاتی تھی اور ان سب کو مار دیا کرتی تھی۔ اس بار اس کا نشانہ میں تھا اور یہ کافی عرصے کے بعد ہوا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ تم نہیں مانتی ہو نا جنات وغیرہ کو، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا، اس کے قبضے میں جنات تھے اور یہ چیخیں جو تم سن رہی تھی، یہ چیخیں ان جنات کے آزاد ہونے کی تھی۔ کوئی عورت تھی اور کوئی مرد تھا۔ یہ عورت بہت بڑی جادوگرنی تھی اور وہ جن، اس نے طلاق جو دے دی، دراصل وہ بھی مسلمان جن تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، ہم سے بھی بہت اچھی طرح سے ملا تھا، انسانی روپ میں دنیا کے سامنے تھا، لیکن جب اس نے بے وفائی کی اور گندے عمل پھر سے کرنا شروع کر دیے اور میرے پیچھے پیچھے پھرنے لگی تو وہ جن ناراض ہوا، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ چونکہ طاقتور تھی تو اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ میں اب تک حیران تھی، جن مخلوقات کو میں مانتی نہیں تھی، آج اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھا۔ آخر ہمارے جنات کو نہ ماننے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے؟ جب ذکر موجود ہے تو پھر اس بات کو ہم جھٹلاتے کیوں ہیں؟ اگر میرے شوہر اسلامی نہ ہوتے تو شاید میرا گھر بھی اجڑ جاتا اور اس دنیا میں ہم دونوں ہی نہ ہوتے۔